اللہ تبارک و تعالیٰ تمغہ دے رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ کا اخلاق بہترین ہے، آپ انسان کو انسان سمجھتے ہیں، ہر چیز کے حق کا خیال کرتے ہیں، ہر کسی کی عزت کرتے ہیں۔ اخلاق کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جتنے انسان بھی اس دنیا میں ہیں، میں ہوں یا آپ ہیں، کوئی عہدہ رکھتے ہیں، کوئی منصب رکھتے ہیں، نہیں رکھتے، سب کی پیدائش کا طریقہ کار ایک ہے۔ پہلا انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کے بعد جتنے انسان بھی ہیں یہ نطفہ سے پیدا ہو رہے ہیں، سب کی پیدائش کا سلسلہ ایک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ سورہ حجرات 26واں پارہ اس میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے آپ سب کو پیدا کیا ہے مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، آپ کے شعبے بنا دیے ہیں، قبیلے بنا دیے ہیں، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اب دو آدمی کا ایک ہی نام ہے، اگر قبیلہ جدا جدا ہوگا، شعبہ جدا جدا ہوگا تو پھر پہچان ہو سکے گی، ورنہ کیا پتہ چلے گا یہ کون ہے یہ کون ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قاعدہ کلیہ یہی ہے، کالا ہو، گورا ہو، گندگی ہو، سانولا ہو، جیسا بھی انسان ہو، جس جس کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بڑھتا جائے گا اس کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ تو ایک ہی معیار ہے، اللہ کے ساتھ مربوط ہونا، اللہ کے ساتھ تعلق ہونا، اللہ کی باتوں کو دل کی گہرائیوں سے ماننا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، ہم تو پڑھتے ہیں نا، کہا گیا ہے نماز قائم کرو۔ معصومین علیہ السلام نے نماز کے قائم کرنے کے دو طریقے بیان کیے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ بیان کیا ہے کہ انسان کو انتظار رہے کہ آیا نماز کا ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اپنے آپ کو پابند بنائے کہ نماز کے ٹائم سے پہلے میں نے مسجد میں پہنچنا ہے، اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، اور نماز بھی اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر لفظ کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور دل میں یہ خیال کر کے پڑھنا ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں، رب ذوالجلال کے دربار میں اس کے گھر میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو کسی کے گھر میں آپ جائیں جس کو آپ اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، تو اس کے گھر میں کیسے جائیں گے، کس طرح بیٹھیں گے، کیسے بات چیت کریں گے، اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مہذب بنا کر پیش کریں گے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، ہر چیز کو سمجھتے ہوں۔ جب بھی یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، تو یہ سمجھے میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں،